والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پہ سوار ہو اور زینت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بھی ہمیں عطا فرمایا۔ گھوڑے اور خچر تو لوگوں نے کم دیکھا ہوگا، لیکن ہوتا گھوڑے اور گدھے کے درمیان کی نسل ہے یہ تو، اور گدھے جو ہے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری سواری کے لیے ہوتے ہیں، اس پر تم سواری کرتے ہو اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے زمانوں میں تو یہی تفاخر تھا، اسی پہ لوگ فخر کرتے تھے، میرا گھوڑا اچھا، میرا خچر اچھا، میرا گدھا اچھا، اس پہ بیٹھ کے آتے تھے جاتے تھے، اور ہر ایک کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا، جس کے پاس ہوتا تھا وہ امیر آدمیوں میں سے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے پاس چیز ہے کوئی، تو اس چیز کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، وہ یخلق ما لا تعلمون، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے جہاز کا کہاں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے گاڑیوں کا کہاں ذکر کیا، قرآن میں کہتے ہو ہر چیز کا ذکر ہے، تو اس سے صرف ایک جملے میں سب کچھ ہے، جو موجود تھی اس کو تو بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن فرمایا کہ تمہارے لیے سواری کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ قیامت تک جتنی سواریاں آئیں گی، جتنی چیزیں آئیں گی، سب اس آیت کے اندر داخل ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر چاہتا تو تم سب کو راہ پہ لاتا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے جو 9ویں آیت ہے، فرمایا کہ بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے، یعنی متوسط راستہ، درمیانی راستہ، وہ اللہ کی راہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک ٹیڑھا خط، ایک سیدھا خط کھینچا، زمین پہ ایک لائن لگائی، اور اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں دیگر ٹیڑھے مڑے آپ نے خطوط بنائے، اور اس کے بیچ میں تھی وہ سیدھی راہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو ٹیڑھا میڑھا دائیں بائیں ہوتا ہے یہ سب کے سب شیطان کے راستے ہیں۔ تو یہ دین اسلام بڑا سیدھا سیدھا ہے، بالکل سیدھا، بالکل اس کی باتوں میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، بالکل واضح راستہ ہے۔ اس لیے جو باطل پسند لوگ ہیں، جن کے دامن سیاہ ہیں، جنہوں نے اپنے ظاہر کو تو صاف کیا ہوا لیکن اندر سے وہ گندے ہیں، اپنے آپ کو کہتے بڑے مہذب ہیں، وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، نہ اسلام کی تعلیمات کو پسند کرتے۔ اب پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے، کس نام پہ لیا تھا؟ اسلام کے نام پہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تھا۔ اب وہ کیوں نہیں بن رہا پاکستان کا مطلب؟ کیوں نظام مصطفیٰ نہیں آ رہا؟ کیوں قرآن کا نظام نہیں آ رہا یہاں پر؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ جن کے ظاہر تو بڑے صاف ستھرے ہیں لیکن من ان کے کالے ہیں، دل ان کے کالے ہیں، دل سے کفر کو پسند کرتے ہیں، گناہوں کو پسند کرتے ہیں، حرام خوری کو پسند کرتے ہیں، ظاہر میں بڑے اچھے بنتے ہیں، بڑے صاف ستھرے بنتے ہیں، مگر میں آپ کو عرض کر دوں یہ ظاہر میں جو صاف ستھرے بن رہے ہیں ان کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، ان کو کس نے روکا ہوا نظام مصطفیٰ سے؟ کس نے روکا ہوا قرآن کے نظام سے؟ کون ان کو منع کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کو سپریم مانو؟ کون ان کو منع کرتا ہے کہ قرآن کے نظام کو نافذ نہ کرو؟ کون کہتا ہے ان کو؟ کوئی باہر سے نہیں، خود ان کے اندر کے شیطان ہیں وہ کہتے ہیں، مگر اوپر آ کے بڑی دین کی باتیں کریں گے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ تو بھگت کبیر کا شعر ہے، اس میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ تن اجلا من کالا، بگلے کا ایسا بھیک۔ بگلا جو ہوتا نا، آپ نے دیکھا بگلا بھی بولتے لوگ اس کو، بگلا بگلا، بڑا سفید ہوتا ہے،
اور پرندوں میں یہ ظاہری اعتبار سے بڑا سادو صفت کہلاتا ہے، یعنی خاموش عبادت و ریاضت کرنے والا، مگر اس کی عبادت و ریاضت چال بازی کے لیے ہوتی ہے۔ پانی میں کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹانگ اوپر کر لیتا اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا، جیسے کہ بالکل اب عبادت میں لگا ہوا۔ وہ کوئی بیچاری بھولی بھٹکی مچھلی اس کے پاس سے گزرتی ہے تو دوسرا پنجہ فوراً مارتا ہے، اپنی چونچ مارتا اور اس کو اٹھاتا اور اس کو شکار کر لیتا۔ تو اوپر سے تو بڑا سفید ہے، یہ بڑا پیارا ہے۔ اب اردو میں باقاعدہ مثال ہے اس کی، اردو میں ایک محاورہ فرات کے بگلے، جو بہت زیادہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، بہت اچھے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں دریا فرات کے بگلے ہیں۔ تو صفائی میں اس کی مثال دی جاتی ہے، مگر منافقت میں اور اندر سے کالا ہونے میں، باہر سے سفید ہونے میں بھی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو اوپر سے اسلام کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، مگر اندر سے اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کے برعکس بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی کو عام کرتے ہیں، میوزک کو عام کرتے ہیں، شیطانیت کو عام کرتے ہیں، مسلمان مرد عورتوں کو جمع کر کے میراتھن دوڑے لگواتے ہیں، مسلمان بچیوں کے ڈانس کرواتے ہیں، علاقائی لوگ گیت کے نام پہ، لوگ رقص کے نام پر بے شرمی بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال وہ ہے کہ من اجلا تن کالا بگلے گا سا بہیک، تو سے تو کاگا بھلا باہر بھیتر ایک، تو سے تو کوا بہتر ہے جو اندر باہر سے دونوں طرف سے کالا ہے، دھوکہ تو نہیں دیتا کسی کو۔ تو آج ہمارے لوگوں کی یہ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو سے ہمیں بچائے اور ان کے نصیب میں ہدایت ہو تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنائے اور نظام مصطفیٰ قرآن کے نظام کو نافذ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔